آپ کی شہادت سے پہلے 86 ہجری تک عبد الملک بن مروان نے حکومت کی۔ اب سمجھنا ہے، اس ربط کو سمجھنا ہے، اس تسلسل کو سمجھنا ہے۔ کیوں کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ جملہ کہا کہ اگر ہم الگ سے ایک امام کی سیرت کو اٹھا کے مطالعہ کریں، امام علی بن موسیٰ رضا، امام محمد تقی، ہمیں ڈور کا سرا نہیں سمجھ میں آئے گا، ہمیں ابجد سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ ان 14 کی زندگیاں یوں مخلوط ہیں، متصل ہیں، کہ جب تک ان سب کو ہم ایک ساتھ رکھ کر ان کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس ربط اور تسلسل اور اس نظام کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 86 ہجری میں عبد الملک بن مروان کی جب موت ہوتی ہے، اپنی موت سے چند مہینے پہلے اس کے یہاں ایک قدری مناظر گیا اور اس کو چیلنج دیا کہ میرے مخصوص عقائد اور افکار نظریات علماء کو بلاؤ، دانشوروں کو بلاؤ، آ کر مجھ سے مباحثہ کریں۔ پوری اسلامی سرزمین کے مختلف شہروں سے بڑے بڑے علماء کو بلایا، بڑے بڑے افاضل کو بلایا، لیکن جو بھی آتا ہے لمحوں میں اپنی شکست کا اعتراف کر کے چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسے تفسیر البرہان کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 33 پر، باقی حدیث اور تاریخ کتابوں میں بھی لکھا گیا کہ ایسے مرحلے میں عبد الملک بن مروان نے جب دیکھا کہ کوئی ایسا قابل ذکر عالم، مفتی، فقیہ، محدث نہیں بچا جو اس کے ساتھ مناظرہ کر سکے اور سب نے شکست کا اعتراف کیا، ایسے میں اس نے امام علی بن حسین سید سجاد علی زین العابدین علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کہا فرزند رسول، اسلام خطرے میں، اسلام کی تعلیمات خطرے میں، اور یہ شخص اصرار کر رہا ہے کہ یا تو میری باتوں کا جواب دیں یا پھر میرے ان نظریات و معتقدات اور افکار کو اسلامی دنیا میں جاری کریں، نافذ کریں۔ آپ امام ہیں، آپ کا فریضہ ہے، آئیں دین کا دفاع کریں۔ جیسے یہ خط ملا، بحیثیت امام علی بن حسین کی ذمہ داری تھی تشریف لے کر جاتے، لیکن نہ گئے، نہیں۔ تمام مورخین نے لکھا امام سجاد تشریف لے کر نہیں گئے، خود نہیں گئے، اپنے 28 سالہ فرزند امام محمد باقر کو بھیج دیں، نہ خود گئے نہ اپنے فرزند کو بھیجا۔ کسے بھیجا؟ اپنے 2.5 سالہ پونے 3 سالہ فرزند امام پوتے امام جعفر صادق کو روانہ کیا ایک غلام کے ہمراہ۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ بنو امیہ کی حکومت 100 سال پورے نہ کر سکی اور 40 ہجری سے شروع ہونے والی یہ حکومت 132 ہجری میں 92 سال مکمل کر کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کس نے ختم کی؟ علی زین العابدین۔ آپ کا حکیمانہ طرز عمل اس طرح سے کہ بنو امیہ کو حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا اور دوبارہ پھر کبھی تاریخ انسانی میں بنو امیہ برسر اقتدار نہ آ سکے۔ اور پھر ایک جانب بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی ہے، دوسری جانب اب جبکہ دین کی تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا ہے، بدعات و خرافات کو رواج دے دیا بنو امیہ نے، اور اب لازم ہے کہ مؤسس مکتب اہل بیت امام صادق کو روشناس کرایا جائے۔ اس لیے نہ خود گئے نہ بیٹے کو بھیجا، اپنے 2.5 پونے 3 سالہ فرزند امام صادق کو اپنے غلام کے ہمراہ مدینے سے شام بھیجا، طولانی ترین سفر طے کیا۔ اب اس مناظرے کا احوال بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بہرحال جیسی امام گئے اور جو گفتگو ہوئی اسے مفسرین نے تحریر کیا، اور جس طرح سے امام نے اس کی سوالوں کے جواب دیے کہ خود آگے بڑھ کر اس نے عذرخوائی کی، امام کے نظریات کو قبول کیا۔ یہ مرحلہ، اور آپ دیکھیے جہاں امام چہارم نے اپنا کام روکا وہاں امام پنجم نے آخر حسین ابن علی ایک بچے کو منتخب کیا ہے، ایک بچی کو منتخب کیا ہے، ایک فرد کو، ایک بزرگ کو، کسے لے کر جانا ہے، کسے چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ کبھی کسی اور موقع پر جب 12 ذی الحج کو دوبارہ آپ کی خدمت میں اس مقام پر حاضر ہونے کا موقع ملے گا، محرم کے قریبی ایام، ان میں عرض کروں گا حسین ابن علی علیہ الاف و تحیت و ثنا کا انتخاب کہ کسے مدینہ میں چھوڑا ہے، کسے مدینہ سے اپنے ہمراہ لے کے چلے ہیں۔ تو یہاں پر امام محمد باقر کو میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ جن افراد کے بغیر کربلا کا بچنا، عاشورہ کا بچنا ممکن نہیں تھا، صرف انہی ذوات کو حسین ابن علی اپنے ہمراہ لے کر گئے، اور جن افراد کے بغیر کربلا بچ سکتی تھی انہیں مدینہ میں چھوڑ کر گئے۔ تو امام محمد باقر کو مدینہ چھوڑ کر جا سکتے تھے لیکن اپنے ہمراہ لے کر گئے۔ کیوں لے کر گئے؟ ایک روز عاشور وہ اساسی ترین کردار جسے میں 12 ذی الحج کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر امام محمد باقر کو اپنے ہمراہ کربلا میں نہ لے جاتے تو عاشور کے دن تاریخ اور بشریت ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتی اور قیامت برپا ہو جاتی۔ وہ قیامت کا مرحلہ تھا، اس ایک مرحلے کے لیے امام محمد باقر کو اپنے ہمراہ لے کر گئے۔ کربلا میں روز عاشور امام محمد باقر کی عمر مبارک 3 سال 6 مہینے 10 دن تھی، اور پھر آپ کو جو امام سجاد اپنے ہمراہ شام میں لے کر گئے، وہ اہم ترین مرحلہ ایک کردار ثانی زہرا نے ادا کیا، میں کل مختصر اشارہ کیا، ایک کردار امام علی زین العابدین نے ادا کیا، اس کی طرف میں نے کل ایک مختصر اشارہ کیا، ایک کردار وہ مقام جہاں پر امام سجاد بھی بات نہیں کر سکتے تھے، جہاں پر ثانی زہرا بھی گفتگو نہیں کر سکتی تھی، اس مرحلے کے لیے امام محمد باقر کو لے کے جایا گیا۔ ایک وہ مرحلہ کہ جب
ایک مرتبہ یزید चिल्ला गया और जब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दाएं बाएं जो उसके खुशामदी और उसके मुशीर बैठे थे, कहा बताओ क्या करूं, किस तरह से मैं इन अफराद से निपटूं, ये चंद बच्चे, ये खवातीन, ये कैदी कि जिन्होंने मुझे जिच करके रख दिया है। इसके मुशीर इसे मशवरा देने लगे, कहा कि जब तुमने करबला में तमाम मर्दों को कत्ल कर डाला है तो ये चंद बच्चे, ये चंद बच्चियां और ये चंद खवातीन और ये शख्स, एक कैदी शख्स, इनको कत्ल करना तुम्हारे लिए कौन सा बड़ा मसला है, कत्ल करवा दो। तो जैसे ही उसने सोचा और इरादा किया कि इमाम सज्जाद को शाम में शहीद करे, बीबियों को शहीद कर दिया जाए, बच्चों को शहीद कर दिया जाए, इस मरहले में हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहि अलाफ तहीद वसना ने अपना किरदार संभाला। आपका उम्र, आपके सिने मुबारक 4 साल से कम में आगे बढ़े और आप यजीद से गुफ्तगू करते हुए फरमाया, ए यजीद, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मुशीरों में और फिरऔन के मुशीरों में क्या फर्क है? कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। फरमाया, सुनो, तुम्हारे मुशीरों में और फिरऔन के मुशीरों में यह फर्क है कि फिरऔन के मुशीर जब फिरऔन जनाब मूसा कलीम के मुकाबले में जब वो शिकस्त का इतराफ करने लगा और जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो जब उसने अपने मुशीरों से मशवरा दिया तो उसके मुशीरों ने कहा कि जादूगरों को बुलाओ। उनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा कि मूसा को कत्ल कर दो, और तुम्हारे सारे मुशीर तुम्हें यह मशवरा दे रहे हैं कि हमें कत्ल कर दिया जाए। समझते हो कि इस फर्क की वजह क्या है? क्यों उनमें से किसी एक ने भी कत्ल का मशवरा नहीं दिया और क्यों ये सारे मुशीर तुम्हें कत्ल का मशवरा दे रहे हैं? यजीद कहने लगा, नहीं ए बाकिर, ए मोहम्मद बाकिर, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। ये 3.5 पौने 4 बरस का बच्चा गुफ्तगू कर रहा है यजीद के साथ, जो 3 बर्रे आज़मों का हुक्मरान है। फरमाया, इसलिए कि मेरे जद रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि किसी नबी और नबी की औलाद को सिर्फ वो कत्ल करता है जो वलदुज़्ज़ना होता है, जो हरामजादा होता है। तो समझ लो कि फिरऔन के मुशीरों में से कोई, सब गुनहगार थे लेकिन उनमें से कोई एक भी हरामजादा नहीं था, और तुम्हारे मुशीरों में कोई एक भी हलाल ज्यादा नहीं है, वरना हरगिज़ तुम्हें ऐसा मशवरा ना देते। जिसके बाद यजीद खुद कांप गया और अपने इस इरादे से दस्तबरदार हुआ। ये इमाम मोहम्मद बाकिर, ये आपका किरदार 18 साल 10 महीने 12 दिन आपने अपनी इमामत का इस तरह से जो किरदार अदा किया है, इसे अपने मकाम पर बयान होना चाहिए। और जहां पर हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर ने इमामत के सिलसिले को पहुंचाया, अब यहां से इमाम जाफर सादिक ने दुनिया की अदीमुन नज़ीर दानिशगाह का आगाज किया। अपने बाबा के छोड़े हुए 11 शागिर्दों से दुनिया की बेमिसाल यूनिवर्सिटी कायम की कि चश्मे फलक ने दोबारा वो मंजर नहीं देखा। आज की मुतमद्दन मुहज़्ज़ब मुसक़्क़फ़ दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़ी बड़ी दानिशगाहें, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, कैलिफोर्निया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन आप जाकर देखिए दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में सारे के सारे उलूम नहीं पढ़ाए जाते। कुछ उलूम एक यूनिवर्सिटी में, कुछ उलूम दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। पहली मर्तबा चश्मे फलक ने यह मंजर बारगाह इमाम सादिक में देखा कि सारे के सारे उलूम एक साथ इमाम सादिक की बारगाह में पढ़ाए जाते हैं, और आपके शागिर्दों की तादाद बढ़ते बढ़ते 4000 तक जा पहुंची। और इन शागिर्दों को मुख्तलिफ उलूम में यूं तैयार किया कि बड़ी बड़ी बरजस्त तरीन शख्सियात को, जनाब ज़ुरारा को इल्म फ़िक़्ह में अहकाम में तैयार किया। किताब तहारत से लेकर किताब दियात तक जो 56 फ़िक़्ह की बड़ी बड़ी किताबें, जिनमें से 3-3.5 लाख अहकाम हलाल और हराम को बयान किया गया, इनमें ज़ुरारा जैसी शख्सियतों को तराशा तैयार किया। उलूम हदीस में हजरत अबू बसीर को तैयार किया, इल्म कलाम में, अकायद में, उसूल दीन में मोमिन ताक जैसी शख्सियत को तैयार किया है। हिकमत और फलसफा में हश्शाम बिन हकम को तैयार किया। उलूम कुरान में जनाब हिमरान जैसी शख्सियत को तैयार किया। लुगत और अदबियात में अबान बिन तगलब को तैयार किया है। इल्म कीमिया और केमिस्ट्री में जाबिर बिन हय्यान जैसी शख्सियत को तराशा। ये छोटे बच्चे और ये जवान जो स्कूलों में कॉलेजेस में जाते हैं, जिस शख्सियत को आज भी बाबा कीमिया कह के बुलाया जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, जाबिर बिन हय्यान, ये इमाम जाफर सादिक के 4000 शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में 400 किताबें लिखी और अपनी एक किताब के शुरू में ये तारीखी जुमला लिखा, जाबिर बिन हय्यान बाबा कीमिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री ने, कि कयामत तक आने वाला कोई एक दानिश्वर मेरे किसी भी नजरिए को रद्द नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मैं इमाम जाफर सादिक का शागिर्द हूं। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों को तराशा, तैयार किया और उस सतह पे पहुंचाने के बाद अब अगर कोई मुनाजिर आता इमाम के पास गुफ्तगू के लिए, मुनाजरे का चैलेंज करता, इमाम पूछते बताओ किस इल्म में बात करना चाहते हो? अगर कहता कुरान में, फरमाते हिमरान से बात करो। अगर कहता अदबियात में, फरमाते अबान बिन तगलब से बात करो। अगर कहता अकीदे में, इल्म कलाम में बात करना चाहता हूं, फरमाते मोमिन ताक से बात करो। अगर कहता हदीस में, फरमाते अबू वसीर से बात करो। अगर कहता फिक्र आकाम में, फरमाते ज़ुरारा से गुफ्तगू करो। अगर कहता हिकमत व फलसफा में, फरमाते हश्शाम बिन हकम से बात करो। अगर इसरार
कहता नहीं मैं तो आपसे मुनाजरा करूंगा, आपसे मुबाहिसा करूंगा। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते कि इनसे मुबाहिसा करो, इनसे मुनाजरा करो, इसलिए कि अगर तुमने इनमें से किसी एक को शिकस्त दे दी तो समझ लेना तुमने जाफर सादिक को शिकस्त दी है। इस बामे उरूज पर पहुंचाया तशय्यो को। मुरीद परवर नहीं थे, शख्सियत परवर थे। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों को तराशा, तैयार किया, पूरी इस्लामी दुनिया में फैला दिया अपना वकील बनाकर। इस तरह से कि अब अगर कोई दीन सीखने के लिए, मसला पूछने के लिए, फतवा लेने के लिए इमाम के पास आता, या माले इमाम माले खुदा खुम्स व ज़कात लेकर इमाम के पास आता, तो फरमाते जाओ अपने इलाके में चले जाओ, वहां जिसे मुअय्यन किया उससे इन मसाइल का जवाब पूछो, और माले खुदा और माले इमाम खुम्स व ज़कात उस तक पहुंचाओ। इसलिए उस जो वो जवाब दे उसे मेरा जवाब समझ के कबूल करो। ये बात है, इमामत को एक निजाम के तौर पर मुतारिफ करवा रहे हैं। और उमवी और अब्बासी हुक्मरानों के मुकाबले में इमामत को एक मुतवाज़ी निजाम के तौर पर मुतारिफ करवाया आइम्मा दीन ने। ये इमाम सादिक अलैहि आलाफ तहीद व सना कि मंसूर दवानकी मजबूर हो गया जब किसी भी तरह से इसलिए अपनी कमाईगी, बेबजाती और अपनी बेहैसियती का एहसास सताने लगा, और दायमन एहसास महरूमी, एहसास कमतरी में मुब्तला होने लगा। इसकी नींदें हराम हो गई, और जब इसने ये महसूस किया कि मैं तो महज लकड़ी के तख्त पर बैठकर लोगों के जिस्मों पर हुकूमत कर रहा हूं, इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया में 3 बड़े आजमों में अगर किसी शख्सियत की लोगों के दिलों पर हुकूमत है तो वो इमाम जाफर सादिक है। लिहाजा मजबूर होकर इस पापड़ बेलता रहा, कोशिश करता रहा, और जब इसकी सारी साजिशें कामयाब हुई तो अब इसने मजबूर होकर इमाम जाफर सादिक को शहीद करवाया। और 65 बरस की उम्र में जब इमाम सादिक की शहादत हुई तो अब लोग ये सोच रहे थे कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यहां तक कि इब्ने हजर हैसमी अल मक्की इमाम काबा अहले सुन्नत आलिम है, जिन्होंने तशय्यो के खिलाफ सख्त तरीन किताब लिखी जिसका नाम है सवाइक मुहरिका। साइका आसमानी बिजली, सवाइक जमा है साइका की, आसमानी बिजलियां, मुहरिका जलाकर राख कर देने वाली। ये शियत के खिलाफ किताब लिखी है इब्ने हजर हैसमी अल मक्की ने। लेकिन इस किताब में ये जुमला लिखा है, इब्ने हजर ने कहा कि इमाम जाफर सादिक की जब 148 हिजरी में शहादत हुई तो लोग ये सोच रहे थे कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का दरवाजा इमाम सादिक की शहादत के साथ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन आपके 20 साला फर्जंद इमाम मूसा ने न फकत इस दरवाजे को बंद न होने दिया, बल्कि अपने इल्म, मारिफत, फजलो कमाल से अपने बाबा की छोड़ी हुई दरसगाह को मजीद 4 चांद लगा दिए। और पूरी इस्लामी दुनिया से सिमट सिमट कर लोग फिर से इमाम मूसा कासिम के गिर्द जमा होने लगे, इस 20 साला जवान के गिर्द जमा होने लगे। और इतना शौक बढ़ चुका था इल्म मारिफत का कि अपनी बगलों में आमले और आबनूस की तख्तियां लिए हुए, अपने हाथों में कलम और दवात लिए हुए हमतन तैयार रहते थे कि जैसे ही इमाम मूसा की जबान से कोई जुमला अदा हो फौरन उसे जब्त कर लें, सब्त कर लें, लिख लें, महफूज कर लें ताकि जाया ना हो जाए। और इस बाम उरूज तक पहुंचाया इमाम मूसा कासिम अलैहि आलाफ तहियत व सना ने अपनी इमामत के 35 सालों में कि खुद हाकिम वक्त मुसलसल इस तरह से जिच होता चला गया कि मजबूर होकर उसने इमाम को कैद किया। तमाम आइम्मा में से पहले इमाम है इमाम मूसा कासिम की, जिन्हें नमाज की हालत में गिरफ्तार किया गया जबकि मस्जिद नबवी में आप रुकू के लिए झुके। इस हालत में हारून रशीद के 200 सिपाही आगे बढ़े, आपको गिरफ्तार किया गया। और तफसीलात का बयान का वक्त नहीं है, यहां तक कि 35 सालों में ज्यादा वक्त नजरबंदी में गुजरा। और मैंने गिना है, शुमार किया दिनों को, महीनों को मिलाकर तकरीबन 16 साल बनते हैं। 16 साल आपको कैद में रखा गया। और शायद इंसान सोचे कि शायद इन 16 सालों में या फिर नजरबंदी के अय्याम में सिलसिला इमामत रुक गया होगा और लोगों की रुश्द और हिदायत और उनकी रहनुमाई इस तरह से नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन ना, इस तरह से आपके बुलंद तरीन किरदार की मिसालें छिन छिन कर बुलंद बाला कैद खाने की दीवारों से पूरी इस्लामी दुनिया में फैल रही थी। और इल्मी एतबार से, इल्मी ओपोजिशन के एतबार से मुश्किल तरीन दौर है इमाम मूसा कासिम का। अब खुद सोचिए, आइम्मा अरबा इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अबू हनीफा, नौमान बिन साबित, इमाम शाफई, इमाम मालिक इब्न अनस, अहले सुन्नत के चारों इमाम जिस इमाम के जमाने में एक साथ जमा है ये इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम है। इसके बाद फिर चारों के चारों अरकान तसव्वुफ जहां से सूफीइज्म चला है, ये चारों शख्सियात एक साथ इमाम मूसा कासिम के जमाने में यकजा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक है, सुफियान सूरी है, शकीक बिन इब्राहिम बलखी है। इसी तरह से ये सारे ये 4 शख्सियात इमाम के मुकाबले में। तीसरी जाने फलसफा यूनान का पहली मरतबा अरबी जुबान में बाकायदा तर्जमा शुरू किया गया ताकि लोगों के जहनों को मोड़ा जा सके, कुरान और सुन्नत के मारिफ से हटाया जा सके। और चौथी जानिब
خود آپ کے خاندان میں سے ایسے غدار افراد کو خریدا گیا اور امام کے مقابلے میں لایا گیا. خود جناب امام جعفر صادق کا پوتا محمد بن اسماعیل جس نے امامت کا دعویٰ کیا اور امام کی قتل کی سازش میں بھی شریک ہوا ہے. اور پانچویں جانب بنو عباس کے ظالم ترین حکمران اور ان سب کا مقابلہ کرنے اکیلے موسیٰ کاظم نے, وہ بھی زندان میں رہتے ہوئے. اور کس طرح سے امامت کی ہے کہ خود ہارون الرشید کا اپنا بیٹا قاسم امام کا کس طرح سے آپ کی محبت میں مبتلا ہوا ہے. کس طرح سے, اب وقت نہیں ہے کہ میں ان واقعات کو جزیات کو آپ کے سامنے بیان کروں. یہاں تک کہ 16 سال مسلسل قید میں رکھا ہے. اور کیسی قید ہے, دنیا کی مشکل ترین قید تاریخ بشر میں, تاریخ آدم میں, تاریخ عالم میں, تاریخ خاتم میں, تاریخ انسانی میں کسی قیدی پر اتنے ظلم نہیں ہوئے جتنے ظلم امام موسیٰ پر ہوئے, امام کاظم پر ہوئے. برابر 16 سال وہ امام کے جن سے متعلق امام زمانہ فرماتے کہ میرا سلام اس قیدی پر. میں نے کل کچھ مصائب آپ کے بیان کیے, یہ مشکل ترین قید. یہاں تک کہ پھر آپ کو قید سے جب نکالا گیا اور قید سے نکال کر ہارون رشید نے دربار میں بلایا مذاکرات کے لیے کہ بیٹھے گفتگو کرتے ہیں, جب ہر طرح سے ظلم کے پہاڑ اس نے توڑ دیے. ہر روز آپ کو زندان میں کوڑے مارے جاتے تھے, 3 دن تک پانی نہیں دیا جاتا تھا, امام تیمم کر کے نماز ادا کرتے تھے. یہ سختیاں, اور کس طرح سے امام کی پھر شہادت ہوتی ہے. اور شہادت سے پہلے جب ہارون الرشید نے امام کو بلایا کہ کیوں میری مخالفت سے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں, کیوں میرا ساتھ نہیں دیتے, کیوں میری بیعت نہیں کر لیتے, اگر حکومت چاہیے بتائیں میں آپ کو حکومت میں شریک قرار دیتا ہوں, مدینے کے گورنر بننا چاہتے ہیں میں آپ کو گورنر بنا دیتا ہوں, زمین جائیداد چاہیے, سونا چاندی چاہیے, غلام کنیزیں چاہیے, جو مانگے دینے کے لیے تیار ہوں. حتیٰ امام اس طرح سے ہارون الرشید کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے, اور یہ برابر پیشنہاد کرتا چلا جا رہا تھا, پیشکش کرتا چلا جا رہا تھا, یہ لے لیجئے, یہ لے لیجئے. یہاں تک کہ ہارون نے کہا کہ اگر کہیں میں آپ کو فدق واپس کر دیتا ہوں آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. جیسی فدق کا لفظ اس کی زبان سے جاری ہوا, امام نے موڑ کر ہارون الرشید کی طرف دیکھا, فرمایا ہاں اگر فدق دینے کی بات کرتا ہے تو تجھے معاف کرنے سے متعلق سوچا جا سکتا ہے کہ میں ابھی لکھ کے دیتا ہوں اور آج ہی فدق آپ کی تحویل میں دیتا ہوں. امام نے فرمایا لیکن میری ایک شرط ہے. کہنے لگا کون سی شرط ہے؟ فرمایا فدق اپنی تمام تر حدود و قیود کے ساتھ واپس لوٹایا جائے. کہ کیا حدود فدق ہیں, کیا قیود فدق ہیں؟ فرمایا پہلی حد عدن ہے, دوسری حد سمرقند ہے, تیسری حد بخارا ہے, چوتھی حد ہندوستان ہے, پانچویں حد افریقہ ہے, چھٹی حد بحیر احمر ہے. جیسے جیسے امام فدق کی حدود بیان کر رہے تھے اس کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی, جہاں تک کہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا, غصے سے کانپنے لگا. کہا ہے موسیٰ کاظم اس کا مطلب ہے کہ ساری حکومت یہ تینوں بر اعظم اٹھا کر آپ کو دے دوں؟ امام نے فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میری دادی فاطمہ زہرا چند درختوں کے حصول کے لیے خلیفہ کے دربار میں گئی تھی؟ یہ ہمارا حق ہے جس کے اوپر تم قابض بنے ہوئے ہو. یہاں تک کہ دوبارہ سے امام کو زندان میں منتقل کیا گیا, اور پھر زندان میں ہوتے ہوئے اتنا منظم کیا تشیع کو امام موسیٰ کاظم نے کہ جب آپ کے فرزند, آپ کے 35 سالہ بیٹے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف تحید وسنا نے امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا تو وہ فقید المثال استقبال کہ آپ خود اگر جائزہ لیجئے ان 190 سالوں کا انسان حیران ہو جاتا ہے. 11 ہجری میں پیغمبر کی رحلت ہوئی اور 200 ہجری میں جب امام علی ابن موسیٰ رضا مدینے سے خراسان کی طرف آ رہے تھے اور جب بازار نیشاپور میں پہنچے 1.5 لاکھ افراد کا یہ عدیم النظیر اجتماع, حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے. امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کے یہ 20 سال ان کو سمجھنا ہوگا, لیکن میں بس مختصر اشارہ کروں چونکہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی شہادت بھی انہی ایام میں ہوئی ہے. 23 ذوالقعدہ کو آپ کی شہادت ہوئی ہے اور 29 ذوالقعدہ کو آپ کے فرزند امام محمد تقی کی شہادت ہوئی. صرف 2 سے 3 جملے امام علی ابن موسیٰ رضا سے متعلق عرض کروں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے ائمہ کی امامت کو کس طرح سے اس بام عروج تک پہنچایا کہ 183 ہجری میں امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا گیا اور 183 ہجری سے لے کر 193 ہجری تک 3 جمادی الثانی تک 10 سال ہارون الرشید کے زمانے میں آپ نے امامت کی عظیم ذمہ داریوں کو ادا کیا. اور کبھی آپ مصر تشریف لے جاتے, کبھی کوفہ تشریف لے جاتے, کبھی کربلا تشریف لے جاتے اور مختلف مقامات پر علنی طور پر ہارون کی مخالفت کرتے, اپنی ولایت اور اپنی امامت کو بیان کرتے. اور صفوان بن یحییٰ آپ کے صحابی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا فرزند رسول یوں کھل کر ہارون رشید کی مخالفت نہ کیا کریں, مبادا وہ آپ کو زندان میں نہ ڈال دے, یا جیسے آپ کے بابا کو شہید کیا آپ کو بھی شہید نہ کر دے. تو امام نے یہ سن کر وہ تاریخی جملہ کہا جسے اہل سنت کے محدثین, مورخین, سیرت نگاروں نے لکھا ہے. امام نے فرمایا کہ جب ابو جہل
میرے جد رسول اللہ کے قتل کی منصوبے بناتا تھا اور آپ کو قتل کی دھمکیاں دیتا تھا تو اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے میرے نانا رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، اہل مکہ اگر ابو جہل میرے قتل کی سازش میں کامیاب ہو جائے تو مجھے ہرگز اللہ کا رسول نہ سمجھنا، اور سنو صفوان بن یحییٰ، میں اسی محمد مصطفیٰ کا بیٹا علی ابن موسیٰ الرضا تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہارون الرشید میرا ایک بال بھی بیکا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو تم مجھے ہرگز اللہ رسول اللہ کا جانشین نہ سمجھنا، تو مجھے محمد مصطفیٰ کا وارث نہ سمجھنا۔ یہ 10 سال ہارون کے زمانے میں اور 193 ہجری سے لے کر 198 ہجری تک محمد امین جو ہارون رشید کا بڑا بیٹا تھا، زبیدہ کا بیٹا تھا، جس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، اور پھر اگلے 5 سال آپ نے مامون الرشید 198 سے لے کر 203 ہجری تک امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا، جن میں سے پہلے 17 سال آپ نے مدینہ میں گزارے اور آخری 3 سال آپ نے خراسان میں گزارے ولی عہد سلطنت کی حیثیت سے۔ اب آپ سمجھیے گا، میں امام کی باقی سیرت کے آپ کا علم، آپ کی معرفت، آپ کی بصیرت، آپ کی شجاعت اور آپ کی دیگر خدمات اور تکریم انسان میں جو آپ کا کردار ہے، سب چیزیں بجائے خود، لیکن پھر کسی اور موقع پر صرف ایک جملہ عرض کروں تاکہ پچھلے ائمہ کے 190 سالوں کا خلاصہ کیا جا سکے اور پھر بارگاہ امام محمد تقی تک پہنچا جا سکے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں مامون الرشید جو اقتدار کے حصول کے لیے اپنے بھائی محمد امین کو قتل کر رہا ہے، کیا وجہ بنی ہے کہ وہ امام علی ابن موسیٰ رضا کو پہلے خلافت کی پیشکش کر رہا ہے، پھر اپنا ولی عہد سلطنت منتخب کر رہا ہے، ہر جمعے کے خطبے میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، 3 بر اعظموں میں امام علی ابن موسیٰ رضا کے نام کا سکہ جاری ہوا ہے۔ آخر کیا بات ہے، پچھلے ائمہ نے تشیع کو اتنا مضبوط کر دیا، اتنا منظم کر دیا، آج جو عالمی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں، جب ساری دنیا نے طاغوت کے سامنے سر ٹیک دیے، سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، تو آخر حسین ابن علی کی نسل سے یہ ایسا مجاہد اٹھا ہے کہ دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ آج ساری اسلامی سطح پر ہلچل مچی ہوئی ہے، یہ ایران کیا ہے، یہ اسی تشیع کا تسلسل ہے، یہ ائمہ دین کی تعلیمات ہے، یہ 250 سالہ وہ فکر ہے، وہ تسلسل ہے جس کو لے کے تشیع نے سمجھا اور اپنا وہ تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کردار کو سمجھنا ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا جب بازار نیشاپور میں پہنچے، میں باقی علماء کی بات نہیں کرتا، مولانا شبلی نعمانی جن کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے ہے، جو 1857 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1914 عیسوی میں جن کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، سیرت النبی کی پہلی 2 جلدیں، پھر ان کی وفات ہوئی، ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے مکمل کیا، اسی طرح سے الفاروق، اور ایک کتاب لکھی ہے مولانا شبلی نے المامون، انہوں نے بھی ذکر کیا، اور اہل سنت بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے۔ 1.5 لاکھ افراد نے امام علی ابن موسیٰ رضا کا بازار نیشاپور میں استقبال کیا، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے، جیسے آج مثلا چکوال سے آپ کا کوئی دوست حج کے لیے چلا جائے، زیارات کے لیے چلا جائے، آپ کو پتا ہوتا ہے فلاں دن وہ واپس آئے گا، اتنے بجے اس کی فلائٹ ہے، پلین سے آ رہا ہے، ٹرین سے آ رہا ہے، جہاز سے آ رہا ہے، بس سے آ رہا ہے، آپ اسی ٹرمینل یا ہوائی اڈے پر پہنچ جائیں گے، وقت مقررہ پر 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں گے۔ لیکن جب امام علی ابن موسیٰ رضا مدینے سے چلے، کسی کو نہیں پتا تھا کب خراسان پہنچیں گے، بس اتنا اعلان کروا دیا گیا تھا کہ فرزند رسول مدینے سے چل چکے تھے، لیکن اتنا شوق تھا، اتنا اشتیاق تھا، اتنی محبت تھی، لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت بڑھ چکی تھی خاندان رسالت کی نسبت۔ یہ پچھلے ائمہ دین کی محنت ہے کہ جب بازار نیشاپور میں قدم رکھا امام علی ابن موسیٰ رضا نے، 1.5 لاکھ افراد نے انتخاب کیا، آپ کا استقبال کیا، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے، سروں کی سیاہی، چونکہ امام کی جان کو خطرہ تھا، 20 عماریاں تھیں اور معلوم نہیں تھا کہ علی ابن موسیٰ رضا کون سی عماری میں اس طرح سے سفر کر رہے ہیں۔ ایسے میں جب لوگوں کا اصرار بڑا، فرزند رسول اتنے دنوں سے اور اتنے گھنٹوں سے برابر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، رخ جمال سے پردہ ہٹائیے تاکہ آپ کی زیارت کے شرف سے مشرف ہو سکیں۔ جیسے ہی امام نے ایک عماری کا پردہ ہٹایا، جس کی نگاہ علی ابن موسیٰ رضا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، بے ساختہ آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ دیکھیں اس ہال کے اندر آپ گریہ کریں تو گریہ کی آواز بلند ہو جائے گی، کھلی جگہ میں بیٹھ کے آپ گریہ کریں تو گریہ کی آواز وہیں پر گم ہو جائے گی۔ اتنے بڑے میدان میں بازار نیشاپور میں اتنی گریہ کی آوازیں بلند ہوئی کہ امام نے دوبارہ سے پردہ گرایا، آگے چلے، اور جب آگے چلے دوبارہ آوازیں بلند ہوئی، فرزند رسول اپنی زیارت کا شرف عطا کیا، کچھ بیان بھی کر دیجئے، ہم حدیث آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے محدث ہیں، یہاں تک کہ شبلی نعمانی نے تحریر کیا، 24,000 سے لے کر
28,000 قلمدان محدث بازار نیشاپور میں موجود ہیں. امام اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے, امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے, ان دونوں کے استاد یحییٰ بن معین جن کی وفات 233 ہجری میں ہوئی ہے, امام کی شہادت کے 30 سال کے بعد جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, وہ خود بازار نیشاپور میں موجود ہیں, جن کی تشویق پر امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے. خود امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی, وہ بازار نیشاپور میں موجود ہیں. 9 برس کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کیا. جب امام کی امامت کا آغاز ہوا ان کی عمر 19 سال تھی, بازار نیشاپور میں ان کی عمر 36.5 سال تھی. امام احمد ابن حنبل پہاڑ سے وزنی نام ہے, 2.5 لاکھ حدیث کا حافظ, خود بازار نیشاپور میں موجود ہیں. جب اتنے بڑے بڑے محدث موجود ہیں, پھر امام علی ابن موسیٰ رضا سے کیوں اصرار کیا جا رہا ہے کہ آپ حدیث سنائیں, جبکہ حافظان حدیث موجود ہیں اور بڑے بڑے محدث موجود ہیں؟ تو کسی محدث کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے, اور اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی زبان سے حدیث کا سننا. یہی وجہ ہے جیسے ہی امام سے اصرار بڑھا, امام نے عماری کا پردہ ہٹایا اور فرمایا سنو, مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے یہ امامت ہے. اس فکر کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس نقطے تک پہنچنا گزیر تھا تاکہ بارگاہ امام محمد تقی تک پہنچا جا سکے. فرمایا سنو, مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے, ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے, ان سے ان کے بابا محمد باقر نے, ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے, ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے, ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے, ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے, ان سے پیغمبر گرامی اسلام نے, اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا. وزن کریں گے اس سلسلے کا, اس ترتیب کا وزن کریں گے. امام احمد ابن حنبل موجود تھے, 2.5 لاکھ حدیث کے حافظ, قرآن مجید کی 6,236 آیتیں, خود سوچیں کیا حافظہ ہیں امام احمد ابن حنبل کا. انہوں نے اس سلسلے کو سن کر ایک تاریخی جملہ کہا ہے, کہا کہ بازار نیشاپور میں جس طرح سے علی ابن موسیٰ رضا خود سے خدا تک پہنچے اور جس ترتیب سے ان ناموں کو اپنی زبان سے جاری کیا, اگر ان نورانی پاکیزہ مبارک ناموں کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر کسی پاگل اور دیوانے پر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے. اسے امام علی ابن موسیٰ رضا کا سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. سلسلۃ الذہب, ہر راوی کا, ہر محدث کا اپنا ایک سلسلۃ الذہب ہے. جیسے ام المومنین عائشہ اہل تسنن کے ہزاروں احادیث ان سے ملتی ہیں, اور اگر کئی راوی, ہزاروں سینکڑوں راوی ان سے حدیث نقل کریں ام المومنین عائشہ سے, کسی کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی جو ان کے بھانجے عروہ بن زبیر کی حدیث کو اہمیت دی جائے گی. عروہ بن زبیر سے 1000 محدث حدیث نقل کریں, کسی کو وہ اہمیت نہیں دی جائے گی جو محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری ان سے حدیث نقل کرے. یہ ان کا سلسلۃ الذہب ہے. اور یہ علی ابن موسیٰ رضا جو بازار نیشاپور میں سلسلۃ الذہب بیان کر رہے ہیں, اور جب بیان کیا اللہ نے یہ فرمایا تو سماعتیں اتنے عروج پر. فرمایا سنو خدا کیا فرما رہے, کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل فی حصنی امن من عذابی, جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ فرمایا, پردہ گرایا, آگے چل پڑے, لیکن سامنے چکوال کے مومنین نہیں بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ بازار نیشاپور کے وہ افراد جو کئی دنوں سے اور کئی گھنٹوں سے برابر مسلسل اس طرح سے انتظار کر رہے تھے, اور سراپا گوش سماعتیں اس درجے عروج پر کہ اتنی بات کے لیے فرزند رسول اتنے بڑے سلسلے سند کو ذکر نہ فرماتے. یقیناً بات کچھ اور ہے, اس لیے جیسی پردہ گرا کر آگے بڑھے 12 آوازیں بلند ہوئی, فرزند رسول اپنی بات کو مکمل کیجئے. اور جب اصرار بڑھا تو پھر پردہ ہٹایا اور ایک جملہ کہا, بشرطہا وشروطہا, یہ جو خدا فرما رہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, اور جو اس قلعہ توحید میں داخل ہوا یہ میرے عذاب سے بچ گیا, لیکن اس قلعہ توحید کی کچھ شرائط ہیں, کچھ ارکان ہیں. وَأَنَا مِن شروطہا, ان ارکان اور ان شرائط میں سے ایک شرط اور رکن میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. اس کی تفسیر میں خمینی ابو چکن نے مصباح الہدایہ میں جو جملے بیان کیے ہیں, اور آیت اللہ جوادی عاملی نے شمیم ولایت میں, اور آیت اللہ وحید خراسانی نے, اور اسی طرح سے باقی مجتہدین, فقہاء, علماء, محدثین, محققین نے جو جملے تحریر کیے ہیں, اور خود خمینی ابو چکن نے جس صراحت اور وضاحت سے لکھا ہے کہ امام کیا فرما رہے ہیں. امام علی ابن موسیٰ رضا بازار نیشاپور میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے انسان موحد بن جاتا ہے, توحید پرست بن جاتا ہے. نہ, علی ابن موسیٰ رضا یہ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ توحید ہے, لیکن یہ توحید کا کمال نہیں ہے, یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے. کمال توحید کیا ہے؟ حق تعالی کی وحدانیت کے اقرار, اظہار, اعتراف کے بعد
ان 14 کی ولایت کو تسلیم کرنا اور اعتراف کرنا، یہ توحید کا کمال ہے، یہ کمال توحید ہے۔ اس لیے معصومین فرماتے کہ بنا تمت کلمت التوحید، ہم 14 سے توحید خدا مکمل ہوتی ہے۔ بنا فتح اللہ و بنا یختم، خدا نے ہم سے کام کو آغاز کیا ہے اور ہم پر انجام ہے۔ یہ 14 مشیت خدا ہیں۔ بحر الانوار کی 39 نمبر جلد میں مولا متقیان کی حدیث ملا باقر ملسی نے بیان کی، اور صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں اس حدیث کو پھر بیان کیا کہ مولا متقیان فرماتے ہیں نحنو واللہ مشیت اللہ، اللہ کی قسم ہم 14 مشیت خدا ہیں، ہم 14 رضائیں خدا ہیں۔ یہ جو امام علی ابن موسیٰ کا لقب رضا ہے، بزنتی نے یہ روایت بیان کی ہے امام سے، اور اسے شیخ صدوق جن کی وفات 381 ہجری میں ہوئی، 25 سال کی عمر میں، جب ان کی عمر 25 سال تھی جب امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کا آغاز کیا۔ امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کے 70 سالوں میں 25 سال گزارنے والے شیخ صدوق متوفہ 381 ہجری، عیون و اخبار رضا کے صفحہ نمبر 13 پر یہ جملے تحریر کیے، بزنتی سے روایت نقل کی کہ لوگوں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ رضا کا لقب مامون الرشید نے دیا چونکہ انہوں نے ولایت عہدی کو قبول کیا تھا، اس لیے اس نے آپ کو رضا کا لقب دیا۔ امام نے فرمایا لوگ جھوٹ بولتے، میرے بابا علی کو رضا کا لقب خود خدا نے دیا۔ امام علی ابن موسیٰ خود رضائے خدا، یہ 14 رضائے خدا، ان کی ولایت توحید حق کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ اسے مصباح الہدایہ میں خمینی بت شکن نے، آیت اللہ وحید خراسانی نے، ان تمام شخصیات نے طول و تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ جو مقابلے میں لایا جاتا ہے کہ صرف اور صرف یا اللہ مدد، اب باقی سب شرک و بدعت سمجھنا ہے، علی ابن موسیٰ رضا کیا سمجھا رہے ہیں؟ امامت کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ صرف اور صرف یا اللہ مدد، اور باقی سب شرک و بدعت۔ یہ غلط فہمی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ان 14 کو خدا کے مقابلے میں لے آتے ہیں۔ خدا کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں ہے، نہ یہ 14 خدا کے طول میں نہیں ہے، خدا کے عرض میں نہیں ہے، خدا کے طول میں۔ انہیں جو اختیار دیا خود خدا نے دیا، خود خدا نے انہیں اپنی مشیت قرار دیا، خود خدا نے انہیں اپنی رضا قرار دیا۔ یہ خدا کی مشیت کا ظرف ہے، یہ خدا کے مقابلے میں نہیں ہے کہ انسان کہ یہ تو شرک ہو گیا، نہ، یہ عین توحید ہے، کیونکہ خود خدا نے معین کیا۔ ان سے رجوع کرنا، ان سے مدد طلب کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد طلب کرنا۔ اس لیے خمینی بت شکن نے بیان کیا کہ توحید کیا ہے اور کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ کہا کہ لا الہ الا اللہ توحید ہے، لیکن توحید کا نقطہ آغاز اور کمال توحید ان 14 کی ولایت ہے، ان کی ولایت ہے، یہ توحید کا کمال ہے۔ اور کفر کیا ہے؟ کہ اللہ کا اور اللہ کے بعد ان 14 میں سے کسی ایک کا انکار، کسی ایک سے دشمنی، کسی ایک سے مخالفت، کسی ایک کے مقابلے پر آ جانا، یہ کفر ہے، کفر۔ اور ان 14 کے علاوہ کائنات کے کسی بھی 15ویں انسان کو اٹھا کر ان کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرنا اور ان کا برابر قرار دینے کی کوشش کرنا، یہ شرک ہے۔ شرک ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا، چونکہ خدا نے انہیں معین کیا۔ یہ حق تعالی کی مشیت ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے۔ اگر کسی کو سمجھنے میں دقت پیش آئے تو جائیں روز عاشور، جب حر ابن یزید الریاحی اپنے بیٹے اور غلام کے ہمراہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر حسین ابن علی کی بارگاہ میں گئے، دست ادب جوڑ دیے، کہا آقا حسین کیا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ کوئی اور ہوتا امید دلاتا، کہتا میں تمہارے لیے دعا کروں گا، شاید خدا تجھے معاف کر دے۔ لیکن حسین ارادہ خدا، حسین مشیت خدا، حسین رضائے خدا۔ چاہے 56 بڑی بڑی کتابیں مقتل کی جو پہلی صف میں، منہاج الدموع، دمۃ الثاقبہ، نفس المحموم، اللحوف، ابی مخلف، جو کتاب اٹھائیں، جیسی حر ابن یزید الریاحی نے بارگاہ حسین میں عرض کیا فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟
لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا ہر جا، اللہ نے تجھے معاف کیا۔ حسین ارادہ خدا ہے، یہ 14 خود رضائے خدا ہیں، ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی خدا سے مانگنا چاہتا ہے براہ راست اور مانگنا چاہیے، یا اللہ مدد، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ تو اگر خدا سے مانگنا چاہتا ہے کہے یا اللہ مدد، اور اگر کسی کا جی چاہ رہا ہے کہ وہ نبی سے مانگ لے تو کہے یا نبی مدد، اور اگر کوئی علی سے مانگنا چاہتا ہے کہے یا علی مدد، اگر کوئی سیدہ سے مانگنا چاہتا ہے کہے یا فاطمہ مدد، اگر کوئی امام زمانہ سے مانگنا چاہتا ہے کہے یا مہدی مدد۔ جس سے بھی مدد مانگے مدد مل جائے گی، اللہ سے مانگے تب بھی ملے گی، نبی سے مانگے تب بھی ملے گی، علی سے مانگے تب بھی ملے گی، سیدہ سے مانگے تب بھی ملے گی، مہدی سے مانگے تب بھی ملے گی۔ جس سے بھی مدد مانگے مدد مل جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بدبخت اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا، مدد تو نہیں ملے گی، لعنت یقیناً مل جائے گی۔ دو سو ہجری میں امام علی ابن موسیٰ رضا بازار نشا پور میں پہنچے اور 3 سال پھر آپ نے خراسان میں گزارے، اور ان 3 سالوں میں یہاں تک اہل سنت کے بڑے بڑے افاضل علماء، یہاں تک کہ صاحب مفردات امام راغب اصفہانی نے آپ کے علم سے متعلق لکھا، کان کلامہ کلہ و جوابہ و تمثلہ انتزاعات من القرآن۔ علی ابن موسیٰ رضا 55 سالوں میں جب بھی گفتگو کرتے تھے، جب بھی کلام کرتے تھے، جب کسی کے سوال کا جواب دیتے تھے، یا جب اپنی گفتگو میں کوئی مثال لے کے آتے تھے، ساری کی ساری بات قرآن سے کیا کرتے تھے۔ ہر 3 دن میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے، یہاں تک کہ دیبل خزائی جب انہوں نے امام کی خدمت میں مرثیہ پڑھا تو امام نے 10,000 درہم عطا کی، اور اس کے بعد ایک پیرہن دیا۔ اسے بحر الانوار میں اور باقی کتب میں تحریر کیا گیا، اور امام نے فرمایا سنو دیبل، اس پیرہن کا، قمیص کا بہت خیال رکھنا، اس کو پہنے ہوئے میں نے 1 ملین رکعت، 10 لاکھ رکعت نماز ادا کی، اور 1000 مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ زندگی میں ہر 3 دن میں قرآن مکمل کرتے تھے۔ آپ کا علم، آپ کی بصیرت، آپ کی معرفت، آپ کی شجاعت، ایسا نہیں کہ ہارون کی مخالفت کرتے تھے اور ادھر 3 دن جو آپ نے ولایت عہدی کے گزارے تو اب شاید کچھ آپ مصلحت سے کام لیتے ہو نا۔ مامون الرشید کے زمانے میں، اس کے دربار میں 2 فرد جب امام کو ملاقات کے لیے مدینے سے آئے، بیٹھے، کچھ لمحے امام کے پاس گزارے اور بات چیت ہوئی، اور جب اٹھنے لگے تو امام نے فرمایا ایک سے کہ تم نماز قصر ادا کرنا، اور دوسرے فرمایا کہ تم اپنی نماز پوری پڑھنا، اور جس سے فرمایا تم اپنی نماز پوری پڑھنا اس پر تو بجلی چمکی۔ ابھی آپ چکوال میں، اور اگر اسلام آباد چلے جائیں تو آپ کی نماز قصر ہو جائے گی، اور اگر ماہ رمضان ہے تو آپ کا روزہ بھی قصر ہو جائے گا، اور اگر کوئی روزہ چھوڑنے کے لیے سفر کرے کہ چلیں رمضان کے بعد رکھ لیں گے اور آج روزہ قضا کرتے ہیں، تو روزے کو قضا کرنے کی نیت سے سفر کرے تب بھی جائز ہے، تب بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ چھوڑنے کے لیے بھی وہ زوال سے پہلے چلا جائے اور مسافر بن جائے، چلو کوئی بات نہیں ماہ رمضان کے بعد رکھوں گا، جائز ہے، نماز بھی قصر ہے، روزہ بھی قصر ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کے ارادے سے سفر کرے تو نماز بھی پوری پڑھنی پڑے گی اور روزہ بھی مکمل کرنا پڑے گا۔ مثلا اگر گرمیاں ہیں بھائی چلو مری چلتے ہیں، تو اگر صحت کے لیے جائیں تو ٹھیک ہے نماز قصر ہے، لیکن اگر کوئی اس ارادے سے کہ چلیں تھوڑی سی وہاں پر ہم شراب خرید کے پی لیں گے یا تھوڑا جوا کھیل لیں گے یا کسی گناہ کا ارتکاب کچھ بھی، تو اگر اس ارادے سے سفر کرے تو یہ سفر معصیت، اور اس سفر میں قصر کی سہولت نہیں ہے۔ بے شک مسافر یا کراچی چلا جائے یا کسی دوسرے ملک چلا جائے، نماز بھی پوری پڑھنی پڑے گی اور روزہ بھی مکمل کرنا پڑے گا۔ تب دونوں مدینے سے آئے، اور جب رخصت ہونے لگے تو ایک سے فرمایا کہ تم نماز قصر پڑھنا، اور دوسرے سے فرمایا کہ تم نماز پوری ادا کرنا۔ تو جس سے کہا پوری ادا کرنا تو اس پر تو بجلی چمکی۔ فرزند رسول یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بھی مسافر ہے، میں بھی مسافر، یہ بھی مدینے سے آیا، میں بھی مدینے سے آیا، یہ بھی آپ سے ملنے کے لیے آیا، میں بھی آپ سے ملنے کے لیے آیا، یہ نماز قصر پڑھے میں کیوں پوری پڑھوں؟ فرمایا یہ اس لیے قصر پڑے گا کہ یہ مدینے سے میری زیارت کے لیے آیا، اور اس کا سفر مستحب ہے،
اور تو میرے ذریعے سے مامون اور رشید کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہارا سفر معصیت ہے۔ یہاں مامون نے سمجھ لیا کہ وہ ولایت عادی کا اس طرح سے کہہ کر امام کو اپنے ساتھ ہم رنگ نہیں کر سکتا، اس لیے مجبور ہوا، اور پھر عید کی نماز کے معاملات اور باقی تفاصیل خود مجبور ہوا کہ امام کو شہید کرے، اور 203 ہجری میں امام کو شہید کیا۔ اور اب آپ کے 7.5 سالہ فرزند امام محمد تقی، میں شرمندہ ہوں، اس فکری تسلسل کو بیان کرنا اتنا ضروری تھا کہ میں نے ان معاملات کو آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور یہ پہلی مرتبہ دیکھیے 3 ائمہ ہیں جن کی امامت کا آغاز کم سنی میں ہوا۔ ایک امام زمانہ، آپ کی امامت کا آغاز 4.5 برس کی عمر میں ہوا۔ دوسرے امام علی نقی علیہ السلام جن کی امامت کا آغاز 6 برس کی عمر میں ہوا۔ اور تیسرے امام محمد تقی علیہ السلام جن کی امامت کا آغاز 7.5 برس کی عمر میں ہوا۔ ابھی یہیں سرپاک میں نماز کے بعد اب شبیہ تابوت برآمد ہوگی مجلس کے بعد، اور جب نماز کا وقت آئے تو اگر مثلا فرض کر لیجیے کہ یہ بچے بیٹھے ہیں، بے شک حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو اور بے شک مجتہد بن جائے، انسان بلوغت سے پہلے بھی مجتہد بن سکتا ہے، تو جیسے شہید باقر و صدر ہیں اور علامہ حلی ہیں، وہ 8-10 برس کی عمر میں مجتہد بنے، تو ایک بچہ جو ہے 10 سال کا، 11 سال کا، 12-13 سال کا، ابھی بالغ نہیں ہوا، حافظ قرآن ہے، محدث ہے اور فقیہ ہے، مجتہد ہے، کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام زمانہ آپ کی کم عمری میں امامت کا آغاز ہوا، یہ بعد میں ہوا۔ امام علی نقی آپ کی امامت کا آغاز کم سنی میں ہوا، یہ بعد میں ہوا۔ سب سے پہلے مرحلے میں امام محمد تقی، یہ بہت پریشان کن بات تھی لوگوں کے لیے تحمل کرنا کہ 7.5 برس کا بچہ جو 3 سال پہلے اپنے بابا سے الگ ہو چکا ہے، 4.5 برس کی عمر میں امام علی ابن موسیٰ رضا سے الگ ہوئے اپنے بابا سے، اور پھر 3 سالوں میں نہ کبھی آپ خراسان گئے، نہ امام علی ابن موسیٰ رضا کبھی پلٹ کر مدینہ آئے، تو یہ 7.5 برس کا بچہ پوری دنیا کے لیے کیسے امام بن سکتا ہے؟ اس بات کو تحمل کرنا، اس کے لیے ظرف چاہیے۔ یہاں تک کہ یونس بن عبد الرحمن جیسی امام علی ابن موسیٰ رضا کی شہادت کی خبر واپس مدینہ پہنچی ہے، اور اہل تشیع، خواص، بڑے ذمہ دار افراد جمع ہوئے، رو پیٹ رہے تھے، تو یونس بن عبد الرحمن آگے بڑھا اور کہا کہ رونا پیٹنا چھوڑو، جلدی سے علی ابن موسیٰ رضا کے جانشین کا انتخاب کرو۔ کسی نے کہا آپ کے فرزند امام محمد ایک ہی بیٹے، اور امام علی ابن موسیٰ رضا کی عمر مبارک 47.5 سال تھی جب امام محمد تقی کی ولادت ہوئی، اور لوگ آپ کو ابتر کا تانا دینا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی بیٹی ہے امام رضا کی، نہ کوئی بیٹا ہے۔ یہ جو آپ کے چکوال میں بھی رضوی سادات کہلاتے ہیں، یہ حقیقتاً تقوی سادات ہے۔ امام رضا کا امام محمد تقی کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹا نہیں۔ یہ احترام ہے امام علی ابن موسیٰ رضا میں، چونکہ اس مظلوم امام کو ابتر کا تانا دیا گیا۔ تو یونس بن عبد الرحمن کہا کہ رونا پیٹنا چھوڑو اور علی ابن موسیٰ رضا کے جانشین کا انتخاب کرو۔ تو حسین بن قیامہ نے کہا کہ یہ آپ کے فرزند موجود ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے سن رکھا ہے، علی ابن موسیٰ رضا نے ان کی امامت کی بات کی تھی، لیکن ابھی یہ کم سن ہے، اس کم سنی میں ہم کیسے امام مان لیں؟ یہاں تک کہ ریان بن سلط آگے بڑھے اور کہا اے یونس بن عبد الرحمن، امام خب ایک دن کا بھی اگر اسے خدا نے معین کیا تو امامت کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر وہ 1000 سال عمر رکھتا ہے لیکن اسے خدا نے معین نہیں کیا تو وہ عام انسانوں کی مانند ہے، وہ امام قرار نہیں پا سکتا۔ لیکن اگر اللہ کسی کو امام قرار دے، جس طرح سے خود جناب عیسیٰ روح اللہ 3 دن کے تھے، گہوارے میں کلام کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ خود امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے جب استفسار کیا کہ آپ کے بعد کے امام کون ہے، فرمایا میرا بیٹا محمد تقی۔ کہا چھوٹے، تو آپ نے جناب یحییٰ کی مثال دی، سورہ مبارکہ مریم کی 12 نمبر آیت کی تلاوت کی۔ یہاں تک کہ ریحان بن سلط کہتے ہیں کہ میں سونے چاندی کی بنی خوبصورت سے کھلونے لے کر گیا امام کے پاس، اور جیسے ہی میں نے ارادہ کیا کہ امام کو پیش کروں تو اس سے پہلے کہ میں پیش کرتا تو ناراض ہو کر میری جانب دیکھا، اور میں نے کہا فرزند رسول کچھ غلطی ہوئی؟ کہا اے ریحان بن سلط آپ ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ ہم محمد و آل محمد کو خدا نے ان ظاہری اور کھیل کود اور ان چیزوں سے منزہ و مورع رکھا ہے، ہم کھیل کود کے لیے خلق نہیں ہوئے۔ اور پھر اس لمحے آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ یا یحییٰ خذ الکتاب انا آتینا الحکم صبیہ۔ 7.5 برس عمر ہے اور 3000 سوال پوچھے گئے آپ سے مدینے میں،
بغداد سے 80 علماء گئے مدینہ امتحان لینے کے لیے مامون الرشید کی طرف سے. اسے خود خدشہ تھا کہ علی ابن موسیٰ رضا شہید ہو گئے, ان کا جانشین, ان کا فرزند, مگر 7 برس کا بچہ, 7.5 برس کا بچہ کیا کرے گا؟ 80 علماء بغداد سے, بڑے بڑے مفتی محدث, 3 دن برابر پوچھتے رہے امام سے, اور کسی ایک سوال کے جواب میں نہیں کہا لا ادری. یہاں تک کہ حسین بن قیامہ نے, وہ کہتے ہیں کہ میں گیا امام کی خدمت میں نے سوچا کہ میں امام سے سوال پوچھوں گا, اور اگر امام نے میرے سوال کا جواب دے دیا تو میں کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے. حسین بن قیامہ تو جب بیٹھے امام کے سامنے, تو اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتے, امام محمد تقی ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے, فرمایا کہ اے حسین بن قیامہ, پروردگار آپ کو اتنے مہینوں کے بعد ایک بیٹا عطا کرے گا, اس کا نام احمد رکھنا, اور اب سوال پوچھو جو پوچھنے کے لیے آئے ہو, اور اگر چاہتے ہو کہ تم پوچھو, اگر تم نہ پوچھو تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں, سوال بھی بتا دیتا ہوں, جواب بھی. اور پھر امام جب تشریف لے کے آئے بغداد میں نے سال گزشتہ کچھ مناظرات بیان کیے, اور پھر مزید میری خواہش تھی کہ میں وہاں سے بات آگے بڑھاتا, لیکن محسوس کر رہا ہوں کہ وقت تمام ہو, میں شرمندہ ہوں. لیکن اس فکری تسلسل کو سمجھنا ناگزیر تھا. خود مامون الرشید کے ساتھ وہ صغر سنی میں جو امام کی 1 سال مدینہ گزارنے کے بعد 8.5 برس کی عمر میں امام گئے بغداد. جب مامون نے بلایا, اس نیت سے بلایا کہ پہلے امام علی ابن موسیٰ رضا کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے کوشش کی, اپنی بہن ام حبیبہ کا رشتہ دیا, ولیعہد سلطنت بنایا, 3 سال برابر خراسان میں رکھا, اور 52 سال سے لے کر 55 سال تک 3 سال امام نے سوچا کہ امام بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, ایک خاص ڈگر پر زندگی گزری ہے, اس لیے اثر نہیں لیا, تو یہ چند برس کا بچہ ہے, اثر قبول کر لے گا, اس لیے فوری ارادہ کیا کہ اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام محمد تقی سے کرے, اپنے ساتھ محل میں سکونت رکھیں, ان کی رہائش رکھیں, اور وہ ہمارا اثر اور رنگ قبول کر لیں گے. لیکن امام محمد تقی پہلے مرحلے میں جو مامون سے گفتگو ہوئی, اور پھر یحییٰ بن اقسم کے ساتھ وہ تاریخی مناظرہ, شاید اس کا ایک حصہ میں نے سال گزشتہ عرض کیا, لیکن اب سکت نہیں, وقت بھی ختم ہو رہا ہے, اس لیے بات سمیٹ رہا ہوں. اور جس کی بات پھر مامون الرشید نے اس بڑی بزم میں اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا رشتہ علی ابن موسیٰ رضا کے فرزند محمد تقی سے طے کرتا ہوں. تو کون نکاح پڑھائے؟ 9000 علماء, مفتی, محدث اس محفل میں موجود ہیں, خود مامون الرشید اس دربار میں موجود ہے, اور بنو عباس کے 54 حکمران 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک 524 سالوں میں 54 حکمرانوں حکومت کی. اور ان میں سے متعلق ملا عبد الرحمن جامی نے لکھا کہ مولا متقیان نے مامون سے متعلق کہا کہ ان میں سے کا 7واں یعنی مامون الرشید بنو عباس کے تمام حکمرانوں میں سب سے زیادہ زیرک, ہوشیار, معاملہ فہم, دور اندیش اور عالم ہوگا. ابن خلدون نے لکھا وکان من کبار الفقہاء. ابن ندیم نے اپنی فہرست میں تحریر کیا کہ تمام سلاطین, خلفاء, بادشاہوں میں علم اور معرفت میں کوئی بھی مامون سے بڑا نہیں تھا. علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در المنصور متوفى 911 ہجری کا علم میں, معرفت میں, بصیرت میں, شجاعت میں, استقامت میں, معاملہ فہمی میں, جرأت اظہار میں اور باقی صفات میں کوئی حکمران دنیا کا مامون الرشید کی ہم پلہ نہیں تھا. یہ مامون الرشید اتنا باریک بین, اتنا دقیق فرد, سوچا کہ امام محمد تقی کو اپنے رنگ میں رنگ لے گا. کہا میں اپنی بیٹی ام فضل کا رشتہ دیتا ہوں. یہ خود موجود ہے, فقیہ ہے, محدث ہے, حکمت و فلسفہ پر مہارت رکھتا ہے, قرآن کا مفسر بھی ہے. تو چلے علماء سے نکاح نہیں پڑھوایا تو کہیں کہ بھائی آپ نکاح پڑھ دیجئے. امام محمد تقی نکاح قبول کیا, البتہ نسل امامت ام الفضل سے نہیں چلی, عمار یاسر کی اولاد میں سے خاتون سے شادی کرو, وہاں سے پھر امام علی نقی کی ولادت ہوئی. لیکن اب مرحلہ یہ کہ نکاح کون پڑھائے. شرمندہ وقت تمام ہوا. امام کی سیرت کے بہت سارے پہلو عرض کرنا چاہ رہا تھا جو ناگفتہ رہ گئے. تو کون پڑھائے؟ کوئی فقیہ یحییٰ بن اقسم موجود ہے, بڑے بڑے محدث موجود ہیں, حافظان قرآن موجود ہیں, بڑے مفتی موجود ہیں, خود مامون الرشید موجود ہے, اور سب اس انتظار میں کہ کسے کہا جائے گا کہ آپ نکاح پڑھائیں. تو جیسی نکاح پڑھنے کا مرحلہ آیا تو نہ یحییٰ بن اقسم سے کہا, نہ مامون الرشید, اور نہ کسی اور مفتی اور محدث اور عالم سے, خود اپنا نکاح کا خطبہ شروع کیا اور خود نکاح پڑھایا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ معصوم کا نکاح کوئی عام فرد نہیں پڑھا سکتا.
اگر کوئی اہل فرد موجود نہیں ہوگا تو پھر معصوم اپنا نکاح اور سیغے خود اپنی زبان سے جاری کرتا ہے، اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ اگر پیغمبر گرامی اسلام کی جناب خدیجہ کے ساتھ نکاح کے مرحلہ میں کوئی فرد اس لائق نہ ہوتا تو پیغمبر خود پڑھ لیتے، خود نہ پڑھ کے ابو طالب عمران سے پڑھوا کے بتایا کہ آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا شرف کیا ہے۔ یہ امام محمد تقی آپ کی زندگی کے ابعاد کہ 7.5 برس کی عمر میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا، اور پھر سب سے کم سن امام ہے، آئمہ میں سب سے زیادہ عمر ظاہری اعتبار سے امام صادق ہیں، 65 سال ہے۔ مولے متقیان پھر دوسرے نمبر پر آپ کی عمر مبارک 63 سال ہے، اور پھر 4 آئمہ کی عمر 57 برس ہے، امام حسین علیہ السلام اور امام سجاد ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، امام علی نقی علیہ السلام ہیں۔ 2 امام ہیں جن کی عمر 55 سال، ایک امام علی ابن موسیٰ رضا اور ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور امام حسن مجتبیٰ کی عمر مبارک 47 سال ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام کی عمر 40 سال ہے شہادت کے وقت، اور امام حسن عسکری کی عمر 28 سال۔ اس ترتیب سے سب سے کم عمر ہے وقت شہادت امام محمد تقی، 25 برس کی عمر میں شہید ہوئے، یہاں تک کہ 20 سال حکومت کی ہے مامون الرشید نے 218 ہجری تک، اور 218 میں جب مامون الرشید کی موت ہوئی تو اس کا چھوٹا بھائی معتصم برسر اقتدار آیا، جو امام محمد تقی سے بہت زیادہ کینہ رکھتا تھا، اور بالخصوص اس کی بیٹی ام الفضل جب بھی اپنے باپ کو شکایت کا خط لکھتی کہ امام محمد تقی نے دربار میں محل میں سکونت اختیار کرنے سے انکار کیا، اور کرائے کا مکان لیا، 1 سال رہے بغداد میں کرائے کے مکان میں، کوئی خادم نہیں ہے دروازے پر، کوئی پہرے دار نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، اور عام لوگوں میں چلے جاتے ہیں اور ایک عام انسان کی حیثیت سے یوں زندگی گزارتے ہیں سب کے بیچ میں رہتے ہوئے، اور جب کوئی شاہی رنگ قبول نہ کیا اور پھر بعد میں مدینے واپس گئے تو بیٹی روز شکایت کا خط لکھتی ہے باپ کو، مامون کو، کہ اس طرح سے بہت سادہ زندگی، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن مامون ہمیشہ منع کر دیتا کہ تمہیں انہی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تو بہرحال جب 218 میں مامون کی موت ہوئی اور اب اس کے چھوٹے بھائی معتصم کی حکومت شروع ہوئی تو اس نے 3 مرتبہ امام کو شہید کرنے کی کوشش کی، کیونکہ بہت کینہ رکھتا تھا۔ بس میرے عزیزوں شرمندہ ہوں، وقت بہت زیادہ ہوا، اور چونکہ میں نے گفتگو کو سمیٹنا تھا اور کسی مرحلے تک پہنچانا تھا، اس لیے کافی زیادہ زحمت دی، آپ مجھے معاف رکھیں گے اور میرا عذر قبول کریں گے، لیکن یہاں اس مرحلے میں پہنچ کر معتصم نے اب ارادہ کیا کہ مزید امام محمد تقی کے وجود کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ پوری اسلامی دنیا میں اتنی محبوبیت تھی، لوگ دور و نزدیک سے سمٹ کر آپ کی زیارت کے لیے جمع ہوتے تھے، اس درجہ حسین تھے کہ مصر سے آیا ہوا ایک مومن جس کا نام علی بن اسبات، وہ کئی گھنٹے برابر بیٹھ کر امام محمد تقی کے چہرے کی طرف دیکھتا۔ امام نے کہا علی کیوں مسلسل اتنی دیر سے مجھے دیکھے جا رہے ہو؟ کہا فرزند رسول میں نے اپنی زندگی میں اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا، اس لیے دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے کے نقوش کو اپنے حافظے میں ثبت کر رہا ہوں تاکہ اہل مصر کو چل کے بتاؤں کہ فرزند فاطمہ کتنے حسین ہیں۔ جب بولتے تھے جو اعجاز بیانی تھی اور جو جذابیت تھی لوگوں کے دلوں میں، جو محبوبیت تھی، معتصم اسی حسد کی وجہ سے کہ میں بادشاہ وقت ہوں، حکمران ہوں، لوگ مجھے التفات نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، اور محمد تقی کی زیارت کے لیے دور و نزدیک سے لوگ سمٹ سمٹ کر مدینے میں تانتا بندہ ہوتا تھا، اور دوسری جانب ام الفضل، یہاں تک کہ امام کو بغداد بلایا گیا اور پھر کچھ دن نظر بند رکھا گیا۔ آج 29 ذوالقعدہ روز شہادت ہے امام کا، آج زہر ملا ہے، سید باقر شریف القرشی نے تحریر کیا ہے 3 دن پہلے زہر ملا، اور کون سا زہر دیا گیا؟ 2 آئمہ کے علاوہ باقی آئمہ کی شہادت زہر سے ہوئی، لیکن 4 آئمہ کو جو زہر دیا گیا اسے روم سے منگوایا گیا، جیسے امام حسن مجتبیٰ کو حاکم شام نے جو زہر دیا یہ روم سے منگوایا گیا تھا، اور وہی زہر اسی طرح کا امام محمد تقی کے لیے منگوایا گیا۔ اگر کوئی اس کی شدت کو سمجھنا چاہتا ہے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے اگر اس کا ایک قطرہ تالاب میں گرا دیا جائے تو اس کی شدت سے اگلے ہی لمحے تالاب کی ساری مچھلیاں تڑپ تڑپ کر مر جائیں، اور اگر کسی دودھ دینے والے جانور کے پستان کے ساتھ وہ باندھ دیا جائے
وہ ایک قطرہ باندھ دیا جائے تو اگلے لمحے دودھ کے بجائے خون اتارنا شروع کر دے. یہ زہر دیا گیا. آپ جانتے ہیں جب زہر ملتا ہے تو انسان کا جگر جلتا ہے, انسان تڑپتا ہے, پیاس کی طلب ہوتی ہے. میں راستے میں مطالعہ کر رہا تھا, ایک ایرانی بزرگ عالم ایک فقی کی گفتگو بھی سن رہا تھا, یہاں تک کہ جب آپ کو زہر دے دیا گیا بغداد میں تو ام الفضل نے, تاکہ بات باہر نہ پہنچے, اور اب اس نے پہلے امام کو حجرے میں بند کیا اور پھر امام کے جسد مطہر کو اٹھایا گیا اور سیڑھیوں سے اوپر چھت پہ لے کے جایا گیا, اور 3 دن 3 راتیں اس زہر خورانی کے بعد امام محمد تقی نے اس کیفیت میں گزاری ہیں. تڑپتے ہیں اور جب بھی پانی طلب کرتے ہیں اور العطش کی آواز آپ کی زبان سے جاری ہوتی ہے تو کوئی پانی دینے کے لیے نہیں آتا, یہاں تک کہ 3 دن 3 راتیں. اور اس مسلسل وقت میں, ان 3 دنوں میں ام الفضل نے بہت ساری کنیزوں کو اکٹھا کیا تھا جو ڈھول پیٹتی تھی, تالیاں بجاتی تھی, تاکہ امام کی آواز کسی ہمسائے کے کانوں تک نہ جائے. بالآخر ایک کنیز ہے, وہ کہتی ہے مجھے ترس آیا اور میرا دل چاہا کہ میں فرزند رسول کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں کہ زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں. کہاں جب میں وہ جام لے کر سیڑھیوں سے چڑھ رہی تھی تو ام الفضل نے وہ جام اپنے ہاتھ میں لے کر اسے زمین پر پھینک دیا, اور تیسرے دن امام کی شہادت ہوئی اور ابھی رمق حیات باقی تھی. اگر برداشت کر سکیں تو عرض کروں, اسے باقر شریف القرشی جیسے محقق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, شہادت سے کچھ لمحے پیشتر کچھ امام ہیں, جیسے امام موسیٰ کاظم, عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید آپ کی شہادت صرف زہر سے ہوئی ہے, نہ, بڑی مظلومانہ شہادت. امام حسین مولا علی کے بعد سب سے مشکل شہادت امام موسیٰ کاظم کی, اور جتنی مشکل شہادت امام موسیٰ کاظم کی ہے وہی آپ کے پوتے امام محمد تقی کی ہے, اور دادا اور پوتا ایک ہی مقام پر مدفون ہیں. وہ مرحلہ جب زہر خورانی کے اثر سے اب تڑپ رہے تھے, ایک مرتبہ اتنا کینہ تھا, اتنا بغض تھا اب ام الفضل کے دل میں, مجھے معاف کیجئے گا, امام محمد تقی کے جسم مطہر کو چھت سے زمین پر پھینکا گیا. یہ قیامت کا مرحلہ تھا, یہاں تک کہ ابھی بھی رمق حیات باقی تھی, ابھی بھی رمق حیات باقی تھی. بس میرے عزیزوں, ابھی شبیہ تابوت کو لایا جائے گا, لیکن جیسے آئمہ کی وصیت ہے کہ ہر امام کی شہادت کے وقت آپ کے جد حسین ابن علی کا ذکر کیا جائے, تو میں بس ایک جملہ عرض کروں اور مجلس تمام ہو جائے, اور پھر شبیہ تابوت اٹھا کر آپ امام علی نقی کو آپ کے بابا کی شہادت کا پرسہ پیش کیجئے گا. ہر معصوم کی شہادت کے وقت ان کے فرزند موجود ہوتے تھے, اور جب بھی کوئی امام شہید ہوتا تھا تو شہید ہونے والے امام کا سر ان کے بیٹے کے زانوں پر ہوتا تھا. تو اب امام علی نقی کی عمر مبارک 6 سال تھی جب وہ یتیم ہو رہے, اور اعجاز امامت کے تحت جب آئے, اپنے بابا امام محمد تقی کا سر گود میں لیا, اور پھر آپ کے دہن سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے جب نکل رہے تو اپنے ہاتھوں سے, کپڑے سے, رومال سے کبھی خون صاف کرتے ہیں, کبھی رخسار کے اوپر رخسار رکھتے ہیں, اور پھر کبھی اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. ہر ماں امام کی شہادت کے وقت آپ کا کوئی نہ کوئی فرزند موجود ہوتا تھا سوائے ایک مظلوم کے, اور اس امام کا نام حسین ابن علی ہے. آپ کی شہادت کے وقت ایک 3 برس کی بچی تھی جس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح مقتل میں پہنچ کر اپنے بابا کا سر اپنی گود میں لے لے. ماتم حسین